اب رمضان المبارک کی آمد ہے، اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دل میں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ تہیہ کرنا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی لانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے اندر کچھ جذبہ پیدا نہیں کیا، کچھ نیت پیدا نہیں کی، کچھ تبدیلی کے جذبات ہم نے دل میں نہ لائے، تو یاد رکھیے رمضان آئے گا، گزر جائے گا، ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، رمضان آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت سا کام کریں گے، بہت اطاعت کریں گے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب تک رمضان کی مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہ کر دیں گے، تب تک رمضان کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، رمضان کی صحیح طور پر قدردانی نہیں ہو سکتی۔ جب رمضان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جب رمضان کی صحیح قدردانی نہیں ہوگی، تو پھر ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم دنیا بھر کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت کو چمکانے کے بارے میں سوچتا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کاروبار میں لگائے گا، کیسے زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کرے گا، اس کے لیے وہ اپنے اوقات کو ترتیب دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے رمضان کے اوقات کو گزارنے کے لیے اپنا نظام ترتیب دیتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، رمضان کے اعمال سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کرنا ہوگا۔ تیسرا جو ہمیں کام کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے، اللہ سے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہم نے اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، رمضان کے لیے ہم نے اللہ سے دعائیں نہیں کی، تو ممکن ہے رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمیں صحیح اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان سے پہلے صحت مند رہتے ہیں، رمضان آتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو رمضان کو خرافات میں گزارتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو رمضان کو کاروبار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیوں ہے؟ ہم دل سے اللہ کے یہاں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور تیری اطاعت اور بندگی والے جذبات کے ساتھ یا اللہ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق دے۔ تیری توفیق کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، تیری توفیق کے بغیر ایک عمل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ چوتھا کام ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ دیکھیے برتن پاک اور صاف رہے گا تو آپ اچھا پانی اس کے اندر ڈالیں گے، آپ دودھ اس کے اندر ڈالیں گے، آپ کھانے پینے کی چیزیں ان کے اندر ڈالیں گے۔ اگر برتن گندا ہوگا تو آپ اس میں پانی نہیں ڈالتے، آپ اس میں دودھ نہیں ڈالتے، دودھ ڈالے پھٹ جائے گا، پانی ڈالے گندا ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈال دیں گے وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو برتن جب تک صاف نہیں ہوتا ہے چیزیں اس کے اندر ڈالی نہیں جاتی ہے۔ ایسے ہی دل ہمارا جب تک گندگیوں سے، گناہوں سے، غلط جذبات سے، آپسی دشمنیوں سے، اختلافات سے جب تک یہ ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا، رمضان کی برکتیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہمارا دل رمضان کی رحمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا۔